कोई मुझे चॉइस बात बता दो। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबका शुक्रिया। जुमे को रोज़े में आप लोग सब यहाँ पहुँचे हैं, मगर आपने देखा है आजकल हालात पाकिस्तान में एक इस्तेहकाम की तरफ जा रहे हैं, लेकिन जो पीटीआई का इस वक्त रवैया है उसके हवाले से मैं दो चार बातें करना चाहती हूँ। और जो उन्होंने कौमी सलामती को और मुल्क की खारजा पॉलिसी को दाव पे लगाया है, अपने बिल्कुल ही मफलूज बयानिए को तक़वियत देने के लिए, अपनी गिरी हुई साख को बचाने के लिए और एक ऐसा बयानिया बनाने के लिए जिसके ज़रिए ना सिर्फ उनकी बचत हो और मुल्क की जो सूरत हाल है वो बिगड़े। उन्होंने एक मिनट नहीं सोचा कि वो ख़ुद प्राइम मिनिस्टर इमरान खान प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं। वो एक मुअज़्ज़ब और बहुत बड़ा रुतबा होता है। इसमें जब आप मुल्क के लिए कोई ना कोई ओथ लेते हैं तो उस सूरत हाल में आप मुल्क के मफाद का दिफा करने हमेशा वादा करते हैं। आप कहते हैं कि जी मैं सिद्के दिल से मुल्क के मफाद का दिफा करूँगा। आप कहते हैं कि मैं पाकिस्तान के जितने भी मसले मसाइल हैं और जो भी राज हैं वो सीने में, जैसे जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद ने कहा, दफन करके रखूँगा। लेकिन यहाँ सूरत हाल बिल्कुल बरक्स है। क्यों आप मुझे क्या सिग्नल्स क्या दे रहे हैं बार बार? जी, तो आपने मुल्क के मफाद को बिल्कुल आपने पीछे किया और अपनी ज़ाती और सियासी साख को बढ़ाने के लिए मुल्क से आप कीमत मांग रहे हैं। आप मुल्क की सलामती को दाव पे लगा रहे हैं। आप कह रहे हैं हमारा बयानिया एक तरफ, सारे लोग जो हमारी मुखालफत करें या क्लैरिफिकेशन भी करें वो क्या हैं? वो गद्दार हैं, बस हम वफादार हैं। मुल्क को उन्होंने तकसीम की सियासत शुरू की है और इसमें वो पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी और सलामती उमूर का सौदा करने तैयार हैं। हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से, चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी की तरफ से, प्रेसिडेंट ज़रदारी की तरफ से और सारी जमात की तरफ से ये कह रहे हैं आज कि जो कल एक बहुत सारी वजाहतें आईं, बहुत सारी बातों को बेनकाब किया गया DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उसका हम बिल्कुल खैर मकदम करते हैं। हम वेलकम करते हैं कि इतने हसास उमूर पर खुलकर बात हुई और बहुत सारी बातें क्लियर हुई, वाज़ेह हुई। दूसरी बात मैं ये कहती हूँ, पहले तो आप सब ने सुन लिया है कि जो इस वक्त उन्होंने बात की है, एक आलमी साजिश की गई, एक उन्होंने कहा हमारे ख़िलाफ़ अपोजिशन ने मिल बैठकर आलमी क़ुव्वतों के साथ खुदा ना खास्ता एक साजिश की। समझ नहीं आता इंसान हंसे और रोए, लेकिन साजिश की हमारे ख़िलाफ़ आलमी क़ुव्वतों के साथ। एक आपको याद है इसकी टाइमलाइन भी, ख़त लहराया गया। 7 तारीख को वो टेलीग्राम आया था। उस टेलीग्राम को एक उन्होंने साजिश का लिबादा पहनाया, अपोजिशन से जोड़ा, उस वक्त की अपोजिशन से जोड़ा जो हम थे। सारी सियासी ताकतें जो उनके मुखालिफ हैं, पहले तो उन्होंने बहुत साल चोर डाकू कहा, अब उन्होंने कहा कि इन्होंने हमारे साथ साजिश की। अब साजिश आपने सब ने देख लिया, वो साजिश बेनकाब हो गई और जैसे जैसे दिन गुजरेंगे और भी बेनकाब होती जाएगी। बात तो ये है कि कल सारी बात सामने आ गई, ना नेशनल सिक्योरिटी एलामिया में या उनके मिनट्स में कभी साजिश की बात हुई। उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा, हमारे डिमांड पर चेयरमैन बिलावल ने बहुत दिन पहले कहा था कि प्लीज़ वजाहत कर दें कि अगर वो केबल खुला है, डीक्लासिफाई हुआ है, वो साइफर में कोई चीज़ नहीं आती, साइफर आती है वो अंग्रेज़ी में सबको मिलती है और उर्दू में सबको मिलती है। वो डीक्लासिफाई होना है नहीं होना है, ये बात तो अब सामने आ गई कि जिन हसास इदारों ने, जिन रियासती ओहदों ने और ज़िम्मेदार ओहदेदारों ने ये देखा है, उन्होंने सारी बात वाज़ेह कर दी कि कोई आलमी साजिश नहीं थी। इस तरह के केबल्स, इस तरह के टेलीग्राम्स आते हैं और जाते हैं, लोग तशवीश का इजहार करते हैं
اور آج صبح آپ نے سنا ہوگا کہ امریکہ نے پھر، میرے خیال میں تیسری بار ہے یہ، کہ انہوں نے کہا ہے کہ ہم کسی ایک سیاسی قوت کے حوالے سے کبھی کوئی رائے نہیں رکھتے، ہم ممالک کے ساتھ، ریاستوں کے ساتھ، نیشن سٹیٹس کے ساتھ رشتے رکھتے ہیں، رشتے اسی طرح ہوتے ہیں، اور خود جو ریاستیں ہوتی ہیں وہ ملک کا مفاد سامنے رکھ کے، وسیع تر مفاد سامنے رکھ کے، اور اکثر و بیشتر جذبات سے الگ کر کے ملک کا دفاع کرتے ہیں۔ ملک کا دفاع کرنا ہر حکومت کا اولین فرض ہے، اور جن حساس حالات میں پاکستان ایک بحرانی کیفیت کبھی خطے میں ہوتی ہے، کبھی دنیا میں ہوتی ہے، خارجی امور میں ہوتی ہے، نیشنل سیکیورٹی کے حوالے سے ہوتی ہے، ایک طرف بھارت ہے، دوسری طرف ایک غیر مستحکم افغانستان کی صورتحال ہے، اس میں آپ نے دیکھا ہے کہ پاکستان اپنا راستہ نکالنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس راستے میں پی ٹی آئی اس وقت حائل ہو رہی ہے، اس راستے کو بند کرنے کی کوشش کر رہی ہے، پاکستان کو، پاکستان کے ریاستی امور کو بند گلی میں ڈالنے کی کوشش ہو رہی ہے، لوگوں کے جذبات سے کھیلا جا رہا ہے، جلسوں میں، جلوسوں میں بہت سارے لوگ جو اخبار تک رسائی نہ رکھیں، یا سچ سے یا حقیقت جان نہ پائیں، نہ کبھی شاید وہ دیکھ سکیں کسی کا بیانیہ، ان کو قائل کیا جا رہا ہے کہ جی ہم ملک سے وفادار ہیں، باقی سب غدار ہیں۔ اس میں جو ہمارے ہوتے ہوئے ان کی حکومت میں فیصلے ہوئے، یہ نہیں کہ ہماری حکومت میں فیصلے ہوئے ہیں، ان کی حکومت میں ان کی ناک کے نیچے فیصلے کیے گئے، 3 ہفتے ایسے ٹیلی گرام ان کے اکارڈنگ ٹو دیم، ان کے بیانی کے مطابق وہ ٹیلی گرام 7 تاریخ کو آیا تھا، تو بھائی آپ نے 3 ہفتے بعد جلسے میں کیوں لہرایا؟ آپ فوراً اگلے دن سفیر کو بلے، اس کا طریقہ کار ہوتا ہے، اگلے دن سفیر کو بلا کے ان کا ڈیماش کرتے، ان کو تنبیہ کرتے، جیسے سفارتی امور میں ہوتا ہے، لیکن نہیں، آپ نے یہ کچھ نہیں کیا۔ بجائے اس کے کہ آپ معاملات کو سیٹل کرتے اور اپنا ایک حقیقی پرامن بیانیہ بناتے کہ جی ہمیں نو کانفیڈنس سے نکالا گیا۔ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے قانون نہیں توڑا؟ کہتے ہیں کہ ہمیں نو کانفیڈنس سے نہیں نکالا گیا، ہم نے کوئی غیر قانونی کام نہیں کیا۔ ابھی بھی جلسے میں کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں تحریک انصاف کہ ہم نے قانون کبھی نہیں توڑا، آئین چکنی نہیں کی۔ جب سب کے سامنے بات آیا ہے، میں ریپیٹ نہیں کروں گی، ٹھیک ہے جی، کسی کو سوال ہے میں ضرور بتاؤں گی، لیکن آپ نے نہ صرف یہ کیا، آپ نے کہا کہ ایبسلوٹلی ناٹ کو بہت بڑا سینہ ٹھوک کے ایک تماشا بنایا کہ جی ہم نے امریکہ بہادر سے یہ کہا، فلاں سے وہ کہا۔ دیکھیے، انہوں نے آپ سے اڈا نہیں مانگا، وہ بات سامنے آ گئی ہے۔ یہ سارا ایبسلوٹلی ناٹ کا بیانیہ بالکل بے نقاب ہوا ہے۔ اور میرا سوال یہ ہے کہ جس تنظیم نے ایکچولی اڈا بند کیا، شمسی ایئر بیس کس نے بند کیا؟ پاکستان پیپلز پارٹی نے بند کیا۔ ذمہ دارانہ سیاست کس نے کی؟ ہم نے کی۔ اور اس بات کی اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اس وقت بھی ہم نے اپنے خارجی تعلقات اور باہمی جتنے بھی رشتے تھے برقرار رکھے۔ ہم نے سی پیک کا انعقاد کرایا، پریزیڈنٹ زرداری نے، آپ کو یاد ہے کہ گوادر پورٹ جب چین کو دیا، اس کی بھی آپ کو کیا خیال ہے مخالفت نہیں تھی؟ سیریا کی جنگ میں جب ہم نے یونائٹڈ نیشنز میں ووٹ ہو رہا تھا، ہم پر بہت دباؤ تھا، بہت سخت شدید دباؤ تھا کہ آپ ووٹ نیوٹرل نہ کریں، لیکن پاکستان کے وسیع تر مفاد میں نیوٹرل رہنا تھا، بجائے اس کے کہ ہم کسی غیر ملکی جنگ میں پاکستان کو ملوث کرتے، وہ بھی مسلم ممالک میں۔ میں اس وقت سفیر تھی، زرداری صاحب نے مجھے واضح طور پر دباؤ تم لوگ لے سکتے ہو، سٹے نیوٹرل، میں نے کہا ہم لوگ بالکل لے سکتے ہیں، آپ لوگ ہماری پشت پناہی کر رہے ہیں تو ہم بالکل نہیں ووٹ۔ اس وقت بہت سخت دباؤ تھا۔ وائس پریزیڈنٹ اس وقت جو بائیڈن تھے، انہوں نے زرداری صاحب کو کہا، میسج دیا، یو آر اسٹینڈنگ آن دا رانگ سائڈ آف ہسٹری، آپ تاریخ کے غلط موڑ پہ کھڑے ہو۔ یہ بھی بات کی گئی۔ جب ان کی گورنمنٹ ہٹ گئی، ایک اشاعے پہ جو بائیڈن نے زرداری صاحب کے سامنے تسلیم کیا واشنگٹن میں کہ آپ صحیح تھے، جو سیریا میں ہوا آپ سب کے سامنے ہیں۔ اس طرح کی بہت ساری باتیں ہیں۔ ایران پائپ لائن، پاک ایران پائپ لائن، گیس، نیچرل گیس، سستی گیس لانے کا منصوبہ
ہم نے شروع کیا. آپ کا کیا خیال؟ اس وقت تو ایران پہ سینکشنز لگے ہوئے تھے. میں سفیر تھی, مجھے لے کے گئے زرداری صاحب اس علاقے میں ایران کے جہاں پائپ لائن کا انعقاد ہو رہا تھا, یہ میسج دینے کہ ہم پہلے پاکستان کا مفاد رکھتے ہیں, پہلے وہ ترجیح ہوتی ہے, اور اس میں کوئی کنفیوژن نہیں ہوتا, ابہام نہیں ہوتا کہ ہم اور آپ ایک, ہمارا ساتھ ہے, جینا مرنا سب ایک ساتھ ہے. پہلے ہم نے مستقبل کا سوچنا ہے. تو یہ سوچ ہوتی ہے حب الوطن جماعتوں کی, حب الوطن تنظیموں کی اور زندہ قوموں کی. یہ سوچ نہیں ہوتی کہ آپ جلسے میں کھڑے ہو کے کہہ دیں. تیسری بات, پہلے تو ہوئی یہ سازش کی بات کہ ہمیں کیوں نکالا, کس طرح نکالا گیا, سازش کے ذریعے تو نہیں نکالا گیا, یہ تو بات ختم ہو گئی ہے. اور دوسری, ایبسولوٹلی ناٹ, کوئی بیس آپ سے کسی نے مانگا نہیں, یہ بات بھی ہو گئی. لیکن آپ نے اس کو سینہ ٹھوک کے ایک تماشا بنایا کہ ہم مخالف کھڑے ہیں, آپ ہمیں ایکسپلائٹ کرنے آئے تھے. تیسری بات, آپ جلسوں پہ کھڑے ہو کے پاکستان کے ایٹمی اثاثوں کی جو تحفظ اور سیکیورٹی ہے, اس کے جو بہت حساس پروٹوکولز ہیں, کمانڈ اینڈ کنٹرول جو بھی ہے, آپ اس پر سوالیہ نشان نہیں اٹھاتے, جبکہ ساری دنیا کہہ چکی ہے, بار بار اکنالج کر چکی ہے کہ ہم پاکستان کے جو ایٹمی اثاثے ہیں وہ بالکل محفوظ ہیں, بلکہ بہت سارے دوسرے ممالک سے محفوظ ہیں. اور اب جب ہی ہندوستان سے ایک بیلسٹک میسائل آیا تھا تو ہم سب, بہت سے لوگوں نے سوال کیا تھا کہ جی ان کی کس طرح ٹیسٹنگ چل رہی ہے کہ آپ بیلسٹک میسائل داغ رہے ہیں, کوئی واٹر پسٹل تو نہیں ہے کہ آپ نے غلطی سے, ریوالور تو نہیں ہے کہ غلطی سے چل پڑا. ان کی سب چیزوں کے پروٹوکولز ہوتے ہیں. ان سے سوال کرے عالمی دنیا کہ ان کی جو اس وقت تھریٹ میٹرکس ہے, ان کی جو جتنے تھریشولڈز ہیں ان میسائلز کے, اس ٹریجیکٹری کے, اس کے حوالے سے کس کے ہاتھ میں کنٹرول ہے؟ تو روگ سٹیٹ پاکستان نہیں ہے. کشمیر کے حوالے سے بھی بہت ساری باتیں ہو سکتی ہیں, لیکن یہ تین موٹی موٹی باتیں میں آپ سے شیئر کرنا چاہ رہی تھی کہ جو حب الوطن جماعت ہوتی ہے وہ پاکستان کے دفاع کا سوچتی ہے. ہمارا دفاع تو آپ کا دفاع ہے. اپنے ہواریوں, اپنے یوتھ لوگوں کو یہ نہیں کہتی, انکریج نہیں کرتی کہ آپ جھنڈا جلائیں پاکستان کا. اور مذمت تو میں نے نہیں سنی کہ جو لوگ ان کے مظاہرے کروا رہے ہیں ہر جگہ پاکستان کے سفارت خانوں کے سامنے مظاہرے, میں نے تو مذمت نہیں سنی کسی کی, بڑے لیڈر کی, کہ آپ لوگ بالکل پاکستان کا پاسپورٹ نہیں جلائیں گے. کسی نے سنی؟ میں نے تو نہیں سنی. تو آپ کہہ کیا رہے ہیں کہ آپ نہیں ہیں تو پاکستان نہیں ہے. توبہ استغفار کہ آپ نے اپنی انا کو اتنا سر پہ چڑھا دیا کہ اللہ تعالیٰ نے بھی آپ کو راستے سے ہٹایا ہے. آپ سوچ لیں, جو تکبر کرتا ہے وہ تو ہم سب جانتے ہیں اس کا راستہ کہاں تک اسے پہنچاتا ہے. اور پھر کہتے ہیں کہ جی ہم راز فاش کرنے نکلے تھے. کون سے راز؟ کون سے راز؟ وہ کیبل کا تو سب کچا چٹھا سامنے آ گیا, اور آپ نے عدالت میں بھی یہ بات کی, ان کے وکلا نے عدالت میں بھی یہ عجیب و غریب بات کی کہ جی ڈیش 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 لکھا تھا. بھئی اتنی بڑی آپ تہمت لگا رہے ہیں, اتنی بڑی سازش کی آپ بات کر رہے ہیں کہ آپ ملک کو داؤ پہ لگا رہے ہیں, ملک کے سارے خارجی تعلقات داؤ پہ لگا رہے ہیں جو معتدل راستے سے بنائے جاتے ہیں. خارجہ پالیسی میں اعتدال کا راستہ اختیار کیا جاتا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی نے معافی منگوائی, 7 مہینے امریکہ کے ساتھ نیٹو سپلائی لائنز بند رکھی. آپ سب کو یاد ہوگا جب سلالہ میں ہمارے فوجیوں کی شہادت ہوئی تھی, ہم نے کہا ہمیں کچھ نہیں چاہیے مگر ہمیں معافی چاہیے, اور ہمیں ہائی لیول پہ معافی چاہیے. 7 مہینے ہم نے. اس وقت پاکستان کو جو پرنسپل نیشنل سیکیورٹی خطرہ ہے, رسک ہے, تھریٹ ہے, وہ عمران خان ہے. کوئی پرائم منسٹر پاکستان کا ایسا نہیں رہا ہے جو یہ اب گل کھلا رہے ہیں اور پورے ملک کی جگ ہسائی کرا رہے ہیں. جی امین, ایک سیکنڈ, اس میں آپ نے جو بات کی, جو عمران خان صاحب کوشش کر رہے ہیں کہ وہ بھٹو بننا چاہتے ہیں, وہ بھٹو نہیں بن سکتے. امریکہ کے ساتھ عمران خان کی سازش کہیں, مداخلت کہیں, اس پہ ان کی ایک تاریخ ہے, کیونکہ واحد عمران خان ہے جو کہ امریکہ کی عدالت میں کنوکٹڈ ہے. ابھی بھی وہ جاتا ہے تو وہ امیونٹی حاصل کر کے اپنے جو ہے وہاں کے سفیر ہوتا ہے, تو شاید وہ چیز ان کو ہمیشہ کھٹکتی ہے, اور اسی وجہ سے وہ امریکہ کے خلاف یہ باتیں کر رہے ہیں, یہ چیزیں کر رہے ہیں. جیسے شیر امان سے میں نے کہا,
जब ये वापस आ रहे थे यहाँ पर आप वज़रा को देखे तो रनवे पे भाग रहे थे कि हम जहाज के आगे लेट जाएं, हम तो वर्ल्ड कप जीत के आ गए हैं, क्या कुछ नहीं हो गया। जी जी। और इसके साथ साथ हम ये भी गौर और सोच रहे हैं कि शायद हम इलेक्शन कमीशन से भी रब्ता करें। इमरान खान साहब ने कोई चीज़ डिक्लेयर नहीं की, जिस चीज़ में वो कन्विक्टेड है यूएस में, वो उनके कागजात में इलेक्शन कमीशन में डिक्लेयर नहीं है, तो वो सादिक और अमीन नहीं रहे। शुक्रिया। जी शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ नहीं, एक मैं लेडी को देना चाहूँगी, सॉरी नहीं पहले ये नहीं। अच्छा, एक तो ये मरासले की बात जब हो रही है तो वो तो कल भी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसमें कहा जा रहा है कि जब ये आया था तो इन्वेस्टिगेशन की और मुदाखलत जो है उसमें आंसर पाए जाते हैं। अब जो नई गवर्नमेंट आएगी ये उस पर है कि वो क्या डिसीजन। जी जी। एक चीज़, दूसरा अगर हम देख रहे हैं अब तक की जो हिस्ट्री रही है पीपल्स पार्टी की, मुस्लिम लीग नून की, तो हमेशा क्लैशेस रहे हैं। आई थिंक इतनी तहरीक इंसाफ के साथ नहीं थी, लेकिन ये जो इत्तेहाद है ये कितना शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म कितना चल रहा है ये भी जरा बताएं। देखिए, इत्तेहाद उतने दिन ही चलता है जितने दिन हुक्मरान पार्टी जो मेजॉरिटी पार्टी है वो चला सकती है। हमने इत्तेहाद चलाया, फिर मैं बताऊंगी कितने नंबर से, तो वो तो उन पर होता है। बाकी आपके सामने है हर चीज़। DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस आपके सामने है और जो जुडिशियल कमीशन की बात है और खत भी असल में वजूद रखता है, क्या पीपल्स पार्टी जुडिशियल कमीशन का मुतालबा करेगी? वो ऑलरेडी हो चुका है और प्राइम मिनिस्टर ने ये भी कहा है कि वो पहले नेशनल सिक्योरिटी कमेटी बुला के उसमें ख़त का कच्चा छट्टा देखेंगे, हम उसको एग्जामिन करेंगे जो हकीकी नुमाइंदे हैं, और उसके बाद जो भी एक्शन लेना होगा लेंगे। लेकिन ऑलरेडी आपने देख लिया उस मरासले की बात, लेकिन हम ज़रूर उसे एग्जामिन करेंगे और जिस कमीशन में शफाफियत की ज़रूरत हो वहाँ जाएँ। शुक्रिया जी। Was it okay? Very good, boys.